اب قحط سالی کا دور شروع ہو چکا تھا، ہر طرف اناج کی کمی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے کہ اسی دوران ایک خبر مشہور ہوئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلے کو تقسیم کر رہا ہے۔ اور مصر کی بادشاہت کس کے پاس تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید لگا رکھی تھی کہ کسی کو ایک سواری سے زیادہ غلہ نہیں دینا۔ اب یہ بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں ہیں اور یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں اے بادشاہ، ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے جسے ہم بوڑھے باپ کی خدمت پر مامور کر کے آئے ہیں، ہمیں غلہ اور بھی دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ یوسف آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تھے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی، اس تعبیر کے اندر یہ بات تھی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ اب قحط سالی کا دور شروع ہو چکا تھا، ہر طرف اناج کی کمی تھی، لوگ بھوکے مر رہے تھے کہ اسی دوران ایک خبر مشہور ہوئی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلے کو تقسیم کر رہا ہے۔ اور مصر کی بادشاہت کس کے پاس تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کیونکہ مصر کا جو بادشاہ تھا
اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے مصر کے بادشاہ نے کلام کیا تھا تو وہ آپ سے اتنا متاثر ہوا کہ بادشاہت کے سارے اختیارات جو تھے وہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے۔ اگرچہ ظاہری طور پر بائبل کی روایات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے پاس وزارت خزانہ کا قلمدان تھا، لیکن وزارت خزانہ کے قلمدان ہونے کے ساتھ ساتھ پورے علاقے کی بادشاہت کے امور بھی حضرت یوسف علیہ السلام ہی چلاتے تھے۔ تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ مصر کے بادشاہ جو ہے وہ غلہ تقسیم کر رہے ہیں، تو کنعان کی وادی سے، فلسطین کے جنگلوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلے کی تلاش میں نکلے، اور انہیں یہ خبر نہ تھی کہ جس کے پاس ہم غلہ لینے جا رہے ہیں یہ ہمارا وہی بھائی ہے کہ جسے ہم نے کنعان کے کنویں میں پھینکا تھا۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب جسے بچانے پہ آئے تو رب تعالیٰ موت کے اسباب میں سے زندگی نکال کے دکھاتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے موت کے اسباب اختیار کیے تھے نا، اور یوسف علیہ السلام نے بھروسہ رب کی ذات پر کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے موت کے اسباب میں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو نکال کے دکھایا، اور پھر انہوں نے رب کی ذات پہ بھروسہ کیا، مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اور ہاں، آزمائشیں جو ہیں نا یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، 39 روز اس پر آزمائشوں کی بارش ہوئی ہے۔ 39 روز اس پتلے پر آزمائشوں کی، پریشانیوں کی، تکالیف کی، دکھوں کی بارش ہوئی ہے، اور ایک دن اس پتلے پر صرف خوشیوں کی بارش ہوئی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں کے لیے آزمائشیں زیادہ ہیں، راحتیں کم ہیں، لیکن جو ان آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہتا ہے پھر اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد رب نے آسانی رکھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان آزمائشوں کے اندر رب تعالیٰ کے دامن کو تھامے رکھتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے آزمائشوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر، تکالیف کے اندر اللہ کے دامن کو تھامے رکھا، وہ یوسف علیہ السلام کے زندگی کے حالات کو سامنے رکھے، کہاں زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، کہاں جیل کی کال کوٹڑیوں میں زندگی گزاری، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دامن کو نہ چھوڑا۔ تو جب یہی یوسف علیہ السلام مصر کے اندر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اے یوسف، اب جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ بھی کہتی ہے اے حضرت انسان، تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے، پھر وہ ہوگا جو تو چاہے گا، جو تو چاہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے، بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، دربار میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو نقاب کر کے بیٹھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہ پہچانا۔ گفت و شنید ہوئی، یہ ساری باتیں آپ گزشتہ درس کے اندر سماعت فرما چکے ہیں۔ طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید لگا رکھی تھی کہ کسی کو ایک سواری سے زیادہ غلہ نہیں دینا،
کسی کو ایک سواری سے زیادہ غلہ نہیں دینا، اونٹ ہے یا خچر ہے اس سے زیادہ کسی کو غلہ نہیں دینا۔ اب یہ بھائی بھی یوسف علیہ السلام کے دربار میں ہیں اور یوسف علیہ السلام سے کہتے ہیں اے بادشاہ، ہمارا ایک بوڑھا باپ بھی ہے اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے جسے ہم بوڑھے باپ کی خدمت پر مامور کر کے آئے ہیں، ہمیں غلہ اور بھی دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں غلہ نہیں دوں گا، ہاں جب اگلی بار تم غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آنا۔ کون سا بھائی؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ماں شریک بھائی تھا کہ جس کا نام تھا بن یامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور ساتھ تاکید بھی کی کہ ضرور لے کر آنا، اگر بھائی کو لے کر نہ آئے تو پھر مصر کا رخ نہ کرنا۔ اور پھر جاتے جاتے ایک اور حربہ بھی استعمال کیا، ان لوگوں کو جو وزن تولنے میں مصروف تھے انہیں کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا سامان تیار کر دو نا، جب بھائیوں کا ان لوگوں کا سامان تیار کر دو تو انہوں نے جو رقم دی ہے وہ رقم ان کے سامان میں ڈال دینا۔ ہو سکتا ہے جب یہ گھر پہنچے رقم دیکھیں تو ہو سکتا ہے رقم لوٹانے کے لیے آئیں، یا ہو سکتا ہے رقم انہیں مل جائے تو کہیں کہ ہمارے پاس رقم آ گئی ہے چلو اور غلہ خرید کے لے آتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری کتنی مہمان نوازی کی ہے، میں نے وزن بھی پورا پورا تمہیں دیا ہے، اس لیے تم لوٹ کر لازمی آنا۔ اب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے غلہ لے کر اپنے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو ان کے باپ کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا، ان کے والد نے انہیں کیا کہا، یہ ساری گفتگو آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ فلما رجعوا الى ابیہم، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے، قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، منع منا الکیل، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ منع منا الکیل، ہمیں آئندہ غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تھا نا کہ اگر بھائی کو لے کر نہ آئے تو غلہ نہیں دوں گا، بھائی کے بغیر مصر کا رخ بھی نہ کرنا۔ باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان آئندہ ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، شرط یہ لگائی ہے فارسل معنا اخانا، کہ اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ تو اے ابا جان آپ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیج دیں، نقتل، پھر ہمیں غلہ ملے گا، پھر ہم غلہ لا سکیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے ابا جان ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے۔ انہی بھائیوں نے پہلے بھی کہا تھا اے ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کھیل کود کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب والد نے کیا کہا، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کیا میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جس طرح پہلے یوسف کے بارے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا؟ نانا اب میں تم پر بھروسہ نہ کروں گا۔ لیکن جب مطالبہ بڑھتا گیا، بھائیوں نے کہا کہ اس کے بغیر ہمیں غلہ نہ ملے گا اور اناج کی ہمیں ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے اناج، اناج کے بغیر انسان کی زندگی کی بقا نہیں ہے، انسان کے لیے اناج کا ہونا ضروری ہے۔ مطالبہ بڑھتا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، چلو خیر، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔
جب یہ گفتگو شنید ہوئی، اور یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے گھر میں پہنچے تھے، ابھی انہوں نے سامان نہ کھولا تھا۔ جب باپ نے کہا کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اس کے بعد بھائیوں نے سامان کھولا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا وہ پونجی جو انہوں نے مال خریدنے کے لیے مصر کے خزانے میں جمع کرائی تھی، ردت الیہم، وہ پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے، یعنی وہ ان کے خزانے میں، ان کے مال کے اندر وہ پونجی رقم موجود تھی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہم آپ سے مال کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم اناج کے لیے رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ دیکھیں ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا مال ہمیں لٹا دیا گیا ہے، مال ہمارے پاس موجود ہے۔ اے ابا جان وہ دیکھیں بادشاہ کتنا نیک سیرت ہے، اس نے ہم سے مال بھی نہیں لیا، وہ مال ہمیں لوٹا دیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اے ابا جان اس مرتبہ یہ مال ہم لے کر جائیں گے، یہ جمع پونجی ہم لے کر جائیں گے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ جب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو اے ابا جان ہم غلہ زیادہ لے کر آئیں گے نا، ایک اونٹ کا غلہ زیادہ آئے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اے ابا جان اب غلہ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا، آپ سے التجا ہے کہ آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے دو ضمانتیں لی ہیں، ایک مال کی ضمانت لی ہے، مالی ضمانت، ایک شخصی ضمانت۔ اب اس آیت سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہوں، ان معاملات کے اندر دو طرح کی ضمانت لینا جائز ہے، مال کی ضمانت لینا بھی جائز ہے اور شخصی ضمانت لینا بھی جائز ہے۔ مالی ضمانت بھی لے سکتے ہیں، شخصی ضمانت بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے اپنی اولاد سے دو ضمانتیں لیں، ایک مالی ضمانت لی، ایک شخصی ضمانت لی۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم، اے میرے بیٹو میں تمہارے ساتھ بن یامین کو ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر لو کہ اسے ضرور لتأتوننی به، اسے ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، الا یحاط بکم، سوائے اس کے کہ اسے تمہیں کوئی دشمن گھیر نہ لے۔ اب یہاں پر بیٹوں نے اپنے والد سے عہد و پیمان کیا، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا تھا یہودا، اس نے کہا کہ ابا جان ہم بن یامین کو واپس ضرور لے کر آئیں گے، اگر ہم اپنے بھائی بن یامین کو واپس لے کر نہ آئے تو اس کے بدلے میں آپ میرے دو بیٹوں کو قتل کر دیجئے گا، آپ میرے دو بیٹوں کو قتل کر دیجئے گا۔ یہ سارا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک ڈر تھا کہ پہلے میں ایک بیٹے سے گیا، پھر بائبل کے روایات کے اندر آتا ہے جب یہ 10 بھائی مصر سے نکلے تھے نا تو ایک بھائی شمعون اس کا نام تھا، وہ مصر میں ہی رہ گیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایک بیٹا وہ مصر میں رہ گیا، اب اگر یہ بن یامین کو بھی لے جائیں گے یہ بھی ضائع ہو جائے گا، تو میں پھر اولاد کے بغیر کیسے جیوں گا، میں اولاد کے بغیر کیسے جیوں گا؟ اس لیے یہ سارا عہد و پیما ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا
کس نے؟ یہودا نے۔ یہ وہی یہودا ہے جس نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرنا، یوسف کو قتل نہ کرنا، اسے نظروں سے اوجھل کرنا ہے تو کہیں دور چھوڑ آؤ، نظروں سے اوجھل ہی ہو جائے گا نا، قتل نہ کرنا۔ اسی یہودا نے کہا ہے ابا جان اگر ہم اپنے بھائی کو واپس لے کر نہ آئے تو میرے 2 بیٹے آپ انہیں قتل کر دیجئے گا۔ فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ اے ابا جان ہم نے آپ کو عہد دے دیا ہے، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت ایک نصیحت کی، وہ نصیحت کیا ہے؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود یقین مسبب الاسباب پہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ یقین بھی اسباب پر ہو۔ یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھائی، اے بیٹا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے بیٹا تم مصر جا رہے ہو، یاد رکھنا تم ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، من باب واحد ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ مختلف دروازوں سے مصر میں داخل ہونا۔ ساتھ فرمایا وما اونی، یہاں تک تو اسباب اختیار کیے نا، سبب اختیار کیا، لیکن یقین کی بات کیا کر رہے ہیں؟ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اگر تمہارے مقدر میں تکلیف ہے تو میں اس تکلیف سے تمہیں نہیں بچا سکتا، لیکن اسباب میں نے اختیار کر لیے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو نا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کریں۔ اسباب اختیار کر لیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسباب اختیار کروائے، کہا کہ بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، لیکن یاد رکھنا میں اللہ کے ارادے سے، اللہ کی طرف سے جو تمہیں تکلیف پہنچنی ہے اس سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، میں تو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اور ساتھ بتایا جن جن نے بھی بھروسہ کرنا ہے وہ کس کی ذات پر بھروسہ کریں؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اب یہاں علماء نے، علماء مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہ 10 اور 11 بھائی چلے تھے، قد کاٹ والے تھے، خوبصورت تھے، ڈر تھا کہ کہیں مصر کے اندر یہ داخل ہوں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مصر والوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوں گے لوگ یہ سمجھیں گے کہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے جب تم ایک دروازے سے داخل ہو، پہلے تمہارا بڑا اکرام کیا گیا ہے، بادشاہ نے تمہیں عزت و تکریم عطا کی ہے، تو دوبارہ جب تم ایک بندے کو زائد لے کر داخل ہوگے کہیں مصر کے کارندے یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی جاسوس ہیں، یہ کوئی جاسوس ہیں۔ اور پھر علماء مفسرین نے تیسری وجہ یہ لکھی جس کا آج بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، وجہ کیا لکھی کہ نظر برحق ہے، نظر برحق ہے، نظر برحق ہے، ایک دروازے سے داخل ہوگے کہیں نظر نہ لگ جائے،
اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور یہاں یہ بات سماعت فرما لیجئے، نظر برحق ہے اور نظر کا اثر بڑی جلدی ہوتا ہے. نظر کا اثر بڑی جلدی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے، وہ تہمت باندھے غسل کر رہے تھے کہ قریب سے ایک اور صحابی گزرے جن کا نام ہے حضرت عامر بن ربیعہ. عامر بن ربیعہ، انہوں نے نہاتے ہوئے صحابی کو دیکھا، غسل کرتے ہوئے صحابی کو دیکھا، بڑے خوبصورت جسم ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، اتنا خوبصورت جسم تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. جسم کی تعریف کی. دیکھتے ہی دیکھتے اس صحابی کو بخار آنا شروع ہو گیا. بخار شروع ہو گیا اور اتنا تیز بخار کہ جان لبوں پر آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا. عامر تو نے کیا کہا؟ کہ اللہ کے نبی میں نے یہ کہا کہ خوبصورت جسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ بارک اللہ، اللہ تمہیں اس جسم میں برکت عطا فرمائے؟ یہ کیوں نہ کہا؟ یہ کیوں نہ کہا؟ جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھو یا یوں کہو کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا یہ کہو کہ بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں برکت دے. نظر برحق ہے، اس لیے نظر کا یقین رکھیں. آج بہت سارے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ برحق ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی وجہ سے کہا تھا کہ تم جوان ہو، تم طاقتور ہو، کہیں ایک دروازے سے داخل ہوگے، لوگوں کی نظر تم پہ پڑے گی تو کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں داخل ہوئے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، جس طرح والد نے انہیں کہا تھا اسی طریقے سے داخل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، غلہ لیا، واپس ہونے لگے. قدرت خداوندی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بن یامین کو روک لیا. جس بھائی کی حفاظت کے وعدے کر کے آئے تھے کہ اس کو واپس لائیں گے، اسی کو بادشاہ نے روک لیا. پھر کیا ہوا یہ زندگی رہی، اگلے درس کے اندر عرض کروں گا.